دوستوں، ایک مرتبہ ایک عورت پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اس عورت نے ایسا کیا سوال کیا جس سوال کی وجہ سے وہاں پر موجود سبھی لوگوں نے اپنا چہرہ مبارک چھپا لیا، کیونکہ انہیں حیا آ گئی۔ یہ سوال کیا تھا؟ اس عورت نے آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا عورتوں کو حیض آتا ہے؟ جب اس نے یہ سوال کیا تو اس سوال کو اس وقت کے دور میں اسے اچھا نہیں سمجھتے تھے، یعنی کہ اس سوال کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، اس کو باعث شرمندگی سمجھا جاتا تھا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بھرم کو توڑتے ہوئے اس عورت کے سوال کا جواب دیا اور کہا، ہاں، عورتوں کو حیض ہوتا ہے۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر ایسے سوالات کرنا جن کا تعلق ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کسی جسمانی کیفیت سے ہو، ان کے پوچھنے میں شرم یا حیا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شرم اور حیا کرنے کے چکر میں بعض دفعہ آپ بہت سی ایسی نعمتوں سے آپ محروم رہ جاتے ہیں، جن کا آپ کو ثواب ملنا ہوتا ہے۔ کیا جمعے کے دن جمع کرنے کی فضیلت ہے؟ یہ ایک ایسا ہی سوال ہے جو کہ اکثر اوقات پوچھا نہیں جاتا، لیکن یہ پوچھا جانا چاہیے۔ اس کا جواب کیا ہے اور علماء کرام اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں اور حدیث میں اس کے حوالے سے کیا بیان آتا ہے؟ آج کی اس خاص ویڈیو میں دین کی باتیں آپ کو بتائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بٹن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی انفارمیٹو ویڈیو کی اپڈیٹ ہر وقت ملتی رہے۔ دوستوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ کے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ لوگوں میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ جمعے کے دن بیوی سے ہم بستری کرنے کی کوئی خاص اہمیت ہے، حالانکہ اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اس سے متعلق ایک روایت ذکر کی جاتی ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی عزیز آ گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے ہر جمعے کو ہم بستری کرے، اس کے لیے وہ اجر ہے، ایک اجر وہ اس کا اپنے غسل کرنے کا اور دوسرا اجر اس کی بیوی کے غسل کرنے کا۔ یہ حدیث راویوں اوپر کلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جس حدیث کے متعلق جو شخص جمعے کے دن جنابت کے غسل کے بعد غسل کی طرح ہے اہتمام کے ساتھ کرتا ہے اور پھر پہلی فرصت میں مسجد جاتا ہے، تو گویا اس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اونٹ کی قربانی کر دی۔ اسی طریقے سے دوسری فرصت میں جو جاتا ہے گویا اس نے گائے کی قربانی دے دی۔ جو تیسری فرصت میں مسجد جاتا ہے گویا اس نے مینڈھا قربان کیا ہے۔ جو چوتھی فرصت میں جاتا ہے گویا اس نے مرغی قربان کی، اور جو پانچویں فرصت میں جاتا ہے گویا اس نے انڈے سے خدا کی خوشنودی حاصل کی۔ پھر جب امام خطبے کے لیے نکل آتا ہے تو پھر فرشتے خطبے میں شریک ہو کر خطبہ سننے لگتے ہیں۔ اس حدیث کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں غسل جنابت کا ذکر ہے اور غسل جنابت جمعہ کے بعد ہی ہوتا ہے، لہٰذا یہ حدیث جمعہ کے دن بیوی سے ہم بستری کرنے کی دلیل ہے۔
ہمارا ایک ذاتی خیال ہے کہ یہ غسل جنابت سے مراد کامل غسل ہے، اور اس لیے کوئی شخص یہ کرتا ہے یعنی کہ وہ جمع کرنے کی یا جمع کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس کو ضرور کرنا چاہیے، اور اگر طاقت نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ کسی شخص پر وہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں جو کہ وہ اٹھانے کے قابل نہ ہو۔ اسی حوالے سے آگے چلتے ہیں، اور کچھ عام چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے، ان کو بھی ہم لوگ ذکر کر لیتے ہیں۔ دوستوں، والی خواتین اور بالخصوص شادی شدہ دوست احباب جو ہیں وہ اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں تاکہ سب کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے۔ ایک معاملہ کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کی جو سنت ہے اس کو جب آپ نے ادا کیا اور اس کے بعد آگے سے آگے بڑھتے گئے، یعنی کہ آپ کو پتہ ہوگا، اس بارے میں شاید آپ نے کہیں پڑھا بھی ہو یا ذکر سنا بھی ہوگا کہ جب کسی انسان کو دنیا کے اندر شادی کے حوالے سے کوئی پوچھتا ہے تو بندے کا پہلا جواب یہی ہوتا ہے کہ کیا میرے پاس اتنا مال، اتنی دولت ہے کہ میں شادی کر سکوں؟ کیا میری آنے والی اولاد کو پالنے کے لیے میرے پاس سرمایہ ہوگا جو کہ ضرورت ہوتا ہے؟ اس طرح کے جو سوالات ہیں ان کا جواب بھی بڑا اہم ہوتا ہے۔ اب اس جواب کا اگر کوئی ذکر کروں، آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں کہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اولاد کو اس ڈر سے قتل نہ کرو کہ وہ تمہارے دسترخوان میں تمہاری شراکت دار بن جائے۔ جو ایسا کرتا ہے، جو بنیادی طور پر وہ اللہ پہ تقویٰ نہیں کرتا ہے، وہ خدا پر بھروسہ نہیں کرتا، اس کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید وہ کھلا رہا ہے اپنے بچے کو۔ ایسا نہیں ہے، انسان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ کسی کو کھلا پلا سکے۔ دوستوں، یہ بات بڑی مشہور ہے کہ جمع جو ہے وہ انسان کی آنے والی نسلوں کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ بات آپ سبھی لوگ جانتے ہیں، لیکن حالیہ دور کے اندر بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اس حوالے سے کچھ چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن اگر وہ اولاد نہیں چاہتے تو وہ مباشرت تول کر لیتے ہیں، لیکن وہ اس کو اس طریقے سے کرتے ہیں، اس طرح سے پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ آنے والی جنریشن پیدا ہی نہ ہو۔ ابھی ایک بڑی اہم چیز ہے جس حوالے سے لوگ سوال بھی کرتے ہیں، تو علماء کرام جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ طریقہ غلط نہیں ہے، کیونکہ یہ جو اب کے وقت میں استعمال ہوتے ہیں، یہ پروٹیکشن اور یہ ساری چیزیں، یہ تو دور کے جدید چیزیں ہیں۔ جس طرح ہم بجلی استعمال کرتے ہیں، موٹر کار استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے پرانی باتوں پر، جس طرح موٹر کار سے پہلے لوگ گھوڑے پر سفر کرتے تھے، اسی طریقے سے اس عمل کو، یعنی آگے اولاد کو پیدا کرنے کی عمل کو بھی روکنے کے لیے لوگ اس وقت بھی چند ایسی تدبیر استعمال کرتے تھے جنہیں آج بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ اپنے مادے کو عورت کے مادے کے ساتھ ملنے نہیں دیا کرتے تھے، تو کچھ اس طریقے کی کچھ چیز جو روایت میں پائی جاتی ہیں، جن سے کافی سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں اور کافی سارے سوالات کا جواب بھی آپ کو مل جاتا ہے۔ اب دوستوں، میں اب آگے بڑھتا ہوں، جن میں جمعے کے دن کی جانے والی کچھ غلطیاں ہیں، ان کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ ہم اکثر اوقات کچھ ایسے معاملات کر لیتے ہیں جن کے باعث ہمیں کچھ نہ کچھ پریشانی آگے جا کر ہمیں فورس کرنے پڑتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے
آپ اپنے لکڑیوں کے منبر سے فرما رہے تھے کہ اے لوگوں لوگوں کے گروہ جو ہیں وہ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا کہ وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی کہ اگر آپ جمعے کی نماز چھوڑتے ہیں تو آپ کے لیے بھی یہ وعید ہے، آپ جمعے کی نماز ہرگز چھوڑیے گا نہیں، ورنہ آپ کے دلوں پر بھی مہر لگا دی جائے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ والا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر رک کر مسجد میں آنے جانے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آنے والے کا نام اونٹ کی قربانی دینے والے کے حصے میں لکھا جاتا ہے، اس کے بعد آنے والے کا نام گائے کی قربانی کی طرح۔ اسی طرح سے میں نے پہلے بھی حدیث بیان کی، بالکل اسی طرح، یعنی کہ جو جتنا لیٹ آتا ہے اس کا ثواب کا درجہ بھی اتنا کم ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ جلد سے جلد آپ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آپ مسجد میں فوراً تشریف لے جائیں اور ثواب کمائیں۔ تو ملتا ہوں میں پھر ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں کی گزارش۔ اللہ حافظ۔